السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Before I begin this episode, ابھی ریسنٹلی ایک بڑا unbecoming ایونٹ ہوا مدرسے کے اندر, تو اس کے متعلق بچے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو میرے کچھ کولیگز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سیشن ڈسکشن ٹائپ چیز کی تھی, تو اس کا لنک انشاءاللہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈلوا دوں گا. ٹھیک ہے, تو پلیز گو ٹو دیٹ, آپ کو ایک پرسپیکٹو ملے گا. رائٹ, so how to look at things and how to think in the bigger picture. دین اور سب سے بدزن ہوئے بغیر. Anyway, back to this. The Sahabi we will be talking today is directly known for giving sadaqah. ٹھیک ہے, and I can bet on this. ٹھیک ہے کہ ہم میں سے نا ان کی سخاوت کے پہلو کے علاوہ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میری مراد ہے عبد الرحمن بن عوف سے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے, اور اپنے ویلدی اور ایکسیڈنگلی ہینڈسم, ڈگنیفائڈ, پلیزنٹ پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست سخاوت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی ایبسلیوٹلی اسٹننگ چیزیں ہوتی تھیں بالکل. تو بیفور اسلام ہز نیم واز عبد الکعبہ. ٹھیک ہے, عبد الکعبہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا مزاج یہ تھا کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, اگر ان کے نام کے اندر کچھ چیز کنٹراڈکٹری ہے یا یعنی اس کے اندر بذات خود ہی کچھ برائی کا پہلو ہے, کچھ اس طرح کی چیز ہے, یہ پیسمسٹک ہے, یہ عبد الفلاں اللہ سے ہٹ کے کسی کا عبد نام کے اندر آ رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام چینج کرواتے تھے. تو ان کا نام چینج ہوا پھر. ٹھیک ہے, تو عبد الکعبہ سے عبد الرحمن بنا ان کا. ٹھیک ہے, انفیکٹ یہ حدیث آن دا گو کوٹ کرتے ہیں, تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو جو نام محبوب ہیں ان میں سے دو آئی تھنک دو ہی ہیں, which I can recall. عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور عبداللہ بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اچھا, عبد الرحمن بن عوف کی کنیت یعنی آپ کہہ لیں سمپل ٹرم نک نیم کیا تھا, وہ تھا ابو محمد. ٹھیک ہے, ابو محمد. اور ان کا تعلق جو ہے نا بنو زہرہ سے تھا, جس سے عشرہ مبشرہ ہی کے ایک اور ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص جس سے بلانگ کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی قبیلے سے تھی. ٹھیک ہے, تو اٹ واز اے پاورفل قبیلہ, انفلوئنشل تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اسلام لانے کا کیا قصہ ہے, یہ میں آپ کو یعنی اسٹوری کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. ہی واز میریڈ ٹو مینی ویمن فرام ڈفرینٹ ٹرائبس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ذریعہ بنتا تھا اس معاشرے میں کہ تھوڑا نرم دلی پیدا کرنا یا ڈفرینٹ ٹرائبس کے درمیان کچھ روابط قائم ہو جاتے تھے اس طرح کرنے سے. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس بھی ہے کہ ان کی ملاقات یمن میں ایک منک کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ لیں کرسچن ریلیجیس فگر کے ساتھ ہوتی ہے. یہ یمن کا تذکرہ کیوں آ گیا, میں پہلے بھی آئی تھنک کسی ایپیسوڈ میں آپ کو شاید بات بتائی تھی کہ جس طرح سورہ قریش میں آتا ہے نا رحلت الشتاء والصیف. ٹھیک ہے, یعنی سمر کے ٹرپس ہوتے تھے اور ونٹر کے ٹرپس ہوتے ہیں. تو یعنی مکہ کے لوگ ان دو سیزنز میں سیریا, یمن, ٹھیک ہے, ان میں جاتے تھے. سمرز میں آئی تھنک سیریا جاتے تھے, ونٹرز میں یمن جاتے تھے, یا ادر وے راؤنڈ میں کنفیوز کر رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہے, بہرحال یہ اپنے بزنس ٹرپ پہ یمن میں تھے, تو وہاں پہ کسی سینئر شخص نے ان کی ملاقات ایک منک سے کرائی. ٹھیک ہے, ایک کرسچن فگر سے کروائی, ریلیجیس فگر سے. تو اس نے پوچھا, وہ حال احوال پوچھتا رہا کہ جی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں. تو ان کا جواب تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ عنہ کہ میں التجارہ. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کو عربک میں کرنا چاہ رہا ہوں, اٹ لکس گڈ. ٹھیک ہے, تو وہ آگے سے منک کہتا ہے کہ اللہ بشیر کا بالبشارہ وہی خیر لک من التجارہ. ٹھیک ہے, رائمنگ سے کہ میں آپ کو ایک ایسی بشارت کی بشارت نہ دوں جو اس تجارت سے بہتر ہے, یعنی جو لین دین تم نے یہاں بیٹھ کے یمن میں ہمارے علاقے میں کرنے ہیں, اس سے بہت بہتر ہے وہ تجارت, وہ بشارت جو میں تمہیں دوں گا. تو پوچھتے کیا ہے وہ, رائٹ. تو وہ منک آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نمودار ہوگا تمہارے مکہ میں جس کو وہی ریسیو کرے گا رب کائنات کی طرف سے. ٹھیک ہے, جس طرح حضرت مسیح کرتے تھے, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کرتے تھے. خیر یہ بات سنتے ہیں اچھی طرح توجہ سے, اور یہ جب مکہ واپس آتے ہیں تو یہ اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار اس طرح کی بات یہاں پہ چل رہی ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے. تو وہ فی البدیہہ کہتے ہیں کہ جی بالکل, محمد بن عبداللہ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو بہت تسلی ہوتی ہے کہ
اس نے منک نے جو ایک پیشنٹ کو کی تھی وہ مجھے یہاں پر ریسیو ہو گئی ہے، اور یہ اسی دن حضرت خدیجہ کے گھر شام کو یا کسی وقت اسلام لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں، ٹھیک ہے. تو میں آئی تھنک پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا کہ اشرم مبشرہ میں سے 5 یا کسی روایت میں آتا ہے 6 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام لے کے آئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی معاشرے میں پوزیشننگ بھی ایسی تھی کہ لوگ اعتبار کرتے تھے، ان کو کچھ سمجھتے تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا، ایک ریپو تھی، ٹھیک ہے، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے، مطلب اسلام آپ دیکھیں کہ جب پھیلا ہے تو دنیاوی اسباب بھی بہت اس کے اندر ملحوظ رکھے گئے ہیں کہ ایک شخص اس کا کردار کیسا ہے، لوگوں سے میل جول، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں کس طرح کا سٹیزن ہے وہ، یہ ساری چیزیں they do play a positive role، ٹھیک ہے، in establishing Islam, in bringing people close to Islam، ٹھیک ہے. تو یہ اسپائر کرنا چاہیے، آپ کو ایسے نہیں یو نو ون، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی یعنی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے معاشرے میں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام اس کا رد نہیں کرتا. پھر یعنی پورا سفر جاری رہتا ہے، پھر وہ دار ارقم میں بھی جاتے ہیں، پھر حبشہ کی مائگریشن بھی کرتے ہیں، اور یعنی وہ اپنا ٹریڈ وغیرہ سب کنٹینیو رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پھر بھی مظالم ڈھائے جاتے ہیں. تو ان کو الٹیمیٹلی پھر وہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ کرتے ہیں، پھر وہ مکہ واپس آ جاتے ہیں، اینڈ دین ہی گوز ٹو مدینہ، ٹھیک ہے. تو وہ اصحاب الہجرتین ان کا نام اس کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، اصحاب الہجرتین میں ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر لیٹ می ٹیک یو ٹو دا موسٹ فیمس اسٹوری آف ہز، ٹھیک ہے. وہ تھی ان کے جب مدینہ پہنچتے تو مواقعات ہوتے، تو ان کے جو انصاری بھائی بنے تھے وہ تھے حضرت سعد بن ربیعہ، ٹھیک ہے. تو حضرت سعد بن ربیعہ یہ تھے کہ وہ ہی واز دا ریچسٹ مین ان مدینہ، ٹھیک ہے. تو جب ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں بتایا کہ میرے پاس نا ہر چیز دو ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم ویری ریڈی ٹو آفر آل آف دیٹ ٹو یو، ٹھیک ہے. تو یہ کرتے ہیں کہ یہ ساری بات ان کی سن لیتے ہیں، اور ان کی بات ٹوکتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ بارک اللہ لک فی اہلی کا ومالک، ٹھیک ہے، دلنی علی السوق، ٹھیک ہے. یہ ان کا بڑا مشہور جملہ تھا کہ مجھے جو ہے نا تم اللہ تعالیٰ آپ کی مالو اہل میں، آپ کی فیملی میں اور آپ کے مال میں برکت دے، آپ بس یہ کیجیے، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتائیں، بس چھوڑ دیں ساری باتیں، ٹھیک ہے. خیر ان کو بتاتے ہیں. اب یہ مارکیٹ جب پہنچتے ہیں تو obviously ایز ایکسپیکٹڈ کہ ایک نیو کمر ایک مارکیٹ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مارکیٹ کو اتنی ویلکمنگ نہیں ہوتی، صحیح ہے. تو یہ ساری ڈائنامکس دیکھتے ہیں، واچز آؤٹ اسٹڈیز بٹوین تھنگس کہ ہاؤ ڈز اٹ ہیپن، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اگین کچھ وہاں پہ جوس ٹرائب بھی رہتے تھے، تو ان کی مارکیٹ پلیسز تھیں، تو ڈفرنٹ مارکیٹ پلیسز جا کے وزٹ کرتے ہیں اور سروے کرتے ہیں. تو ان کے پاس ان کو یہ آئیڈیا کلک کرتا ہے کہ آئی شوڈ اسٹارٹ آف اسمال، ٹھیک ہے، آئی شوڈ ٹیک اٹ سلو اینڈ ایزی. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کچھ پیسے جو بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جسٹ ٹو اسٹارٹ آف، یہ نا فوڈ آئٹم خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹر یا یوگرٹ، ہنی، کچھ اس طرح کی چیز. اور فوڈ کے بارے میں لوگ یہی ہے نا کہ را فوڈ تو کم ہی بکتا ہے یا جو بھی ہے، یہ کوئی ریسیپی بنا کے کوئی مکس کر کے نا وہاں پہ اسٹال ٹائپ چیز لگا لیتے ہیں، اور ان کا ایک جمپ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بریلینٹ تھے، بزنس سینس تھی آلریڈی، ٹھیک ہے، اور وہ رسک ٹیکنگ اندر ایک مادہ آلریڈی تھا، ٹھیک ہے، مکہ سے کرتے آ رہے تھے، بڑے سکسیزفل بزنس مین تھے، ٹھیک ہے، بڑے اسکیل پہ کرتے تھے. تو ویری سون یو سی ہم ٹریڈنگ ان ہارسز اینڈ دین سیڈلز اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ٹھیک ہے، سب میں چلے جاتے ہیں. تو یعنی یہ جو جملہ ہے نا کہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں اور ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ، یہ بیانی ہی ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل یعنی ہو تو. تو اٹ ڈنٹ ٹیک ہم لانگ ٹو گیٹ اسٹیبل، اینڈ انہوں نے مدینہ میں ویری سون، یعنی ابھی بھی کوئی اوائل دن تھے تو انہوں نے شادی بھی کر لی. بلکہ میں تھوڑا انٹرسٹنگ واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے ہیں، بڑی خوشبو لگائی ہوئی، اچھے کپڑے پہنے، وہ بڑی ایک زبردست لک آ رہی ہے، حاضر ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں واٹ از دس پلیزنٹ سرپرائز، ٹھیک ہے، تو اس طرح بات کی، یعنی یہ کیا ہوا، مطلب اتنا تیار ہوئے ہو تم. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نا شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا حیران سے ہوتے ہیں کہ یعنی ہم لوگ ابھی سیٹلنگ اسٹیج پہ، ابھی تو ہم آئے ہیں مدینہ میں، کچھ اتنی ہیپیزٹ ہر چیز ہو رہی ہے، ابھی ہم پراپرلی سیٹل بھی نہیں ہوئے، تو تم نے مہر میں کیا دیا، ٹھیک ہے. تو بتاتے ہیں کہ میں نے بلاک آف گولڈ دیا، ٹھیک ہے. پھر آگے وہ تھوڑی سی ولیمے کی احادیث کچھ آتی ہیں کہ ولیمہ کریں اور بے شک ایک بکری سے کھلائیں پلائیں. پر مدینہ میں سب سے پہلے مہاجر جن کا ولیمہ ہوتا ہے آئی تھنک وہ یہی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اینڈ آل آف اٹ، ٹھیک ہے، پوری سیریمنی تھی اور یہ پوری جو چیز تھی یہ انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے کی، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو ایک جنرس آفر
حضرت سعد بن ربیعہ کی طرف سے تھیں تھرو آؤٹ, ٹھیک ہے, ابھی بھی. تو ہی واز دا the wealthy man, the self sufficient person, ٹھیک ہے, بٹ all of that still did not bring arrogance in him, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہر غزوہ کے اندر, ہر جنگ کے اندر شامل ہوئے, ٹھیک ہے, اور حشم وشا تو ان کو جنت کی بشارت فار فری نہیں ملی, انہوں نے اپنی جانیں اور مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا, ٹھیک ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 10 حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پاس رہتے تھے, ان کی کلوز پراکسیمیٹی میں, فزیکلی بھی, ٹھیک ہے. تو ہر جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہے تھے. تو اس طرح جنگ احد میں ان کے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل حضرت طلحہ جیسے ان کو زخم نہیں برداشت کرنے پڑے, حضرت عبید اللہ کی طرح ان کو اپنے دانت شہید نہیں کروانے پڑے جب انہوں نے ہیلمٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جو اندر اس کا گھس گیا تھا وہ پیس, وہ نکالتے ہوئے ان کے اپنے دانت شہید ہوئے حضرت ابو عبیدہ کے, ٹھیک ہے. اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی, لیکن ان کو بہرحال پھر بھی اتنے زخم لگے احد کے جنگ کے اندر کہ ان کی جو ٹانگ تھی وہ اتنی زخمی ہوگی کہ فار دا ریسٹ آف ہز لائف وہ اس کو لنگڑا کے چلتے تھے, ٹھیک ہے, اس ٹانگ سے. خیر ایک ان کے یعنی کافی بیٹلز کے اندر میں آپ کو کچھ چیتا واقعات سنا دیتا ہوں, کچھ باتیں. ایک مہم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وی نیڈ فائنینسز, ٹھیک ہے. تو یہ سامنے آتے ہیں اور انہوں نے 2000 دینار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بگ اماؤنٹ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پھر تم گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہی میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں. تو یو وڈ سے کہ ہاف آف ہز ویلتھ, ٹھیک ہے. یعنی واٹ یو ول فائنڈ از کہ ان کو اگر کسی نے کبھی آؤٹ ڈو کیا ہے نا تو حضرت عثمان غنی نے کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ ان سے زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور جنگی حالات میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی مہم پر بھیج رہے تھے, ٹھیک ہے, پروبلی ایز اے سپر سالار, ایز اے لیڈر, ایز اے ہیڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے پگڑی باندھی, ٹربن باندھی, اور ان کو دعائیں ہاتھ پہ, سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی, اور پھر ان کو وصیت کی تقویٰ کی, ٹھیک ہے. کیونکہ جنگ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ایسا موقع ہوتا ہے کہ چیزیں اوپر نیچے بہت زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت مائنڈ فلنس رہنا, اللہ کا خیال, دھیان رہنا, یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ہر بندے سے نہیں ہوتا. تو بہرحال ان کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تقویٰ کا مظاہرہ تھرو آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے. پھر جو بھی کچھ تمہارے راستے میں تمہیں بھلائیاں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, سامنے آتی رہیں گی, ملتا رہے گا, تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی پریز. اور پھر فرمایا کہ میری بات سنو, ٹھیک ہے. یہ بڑی خاص قسم کی جو ہے نا یہ وصیت تھی جو پرابلی انہی کو ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ, ٹھیک ہے, اور جب تم سکسیڈ کر جاؤ, یعنی لوگ اسلام پہ آ جائیں, اسلام قبول کر لیں تمہاری اس دعوت پہ, تو تم اس قبیلے کے جو چیف ہے اس کی بیٹی سے نکاح کی آفر کرنا, ٹھیک ہے, پرپوز کرنا. دس وڈ سافٹن دا ہارٹ, ٹھیک ہے. اور یہ اسی طرح کرتے ہیں, اسی طرح چیز ہوتی ہے. اور یہ وہی, اور پھر اسی شادی سے ان کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت مشہور جو 7 جو تھے فقہائے مدینہ کہلاتے ہیں. تابعین میں 7 ایسے لوگ تھے جو فقہائے مدینہ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیٹے پیدا ہوئے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف, ٹھیک ہے. یہ جسٹ آن دا سائڈ نوٹ ویری کوئکلی, یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے ہم عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا تھا. پوری حدیث جو ملتی ہیں ڈیٹیلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں, وہ ان کے سوال کی بدولت ملتی ہے ہمیں, ٹھیک ہے. اینی وے اور بھی کچھ ایک منٹ سائڈ نوٹ پہ نا ایک اور چیز سنانی بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگی تھی, ٹھیک ہے. حضرت بلال حضرت عبد الرحمن بن عوف کے برادر ان لا تھے, یعنی ان کی عبد الرحمن بن عوف کی جو بہن تھی وہ حضرت بلال کی وائف تھی, ہند نام تھا ان کا, ٹھیک ہے. یہ مجھے تھوڑا سا اسٹرائک کیا تھا, میں نے کہا میں یہ بھی سناتا ہوں آپ کو. ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو ٹو سم فضائل آف حضرت عبد الرحمن بن عوف, ٹھیک ہے. ان کی کچھ فضیلتیں ہیں وہ کر لیتے ہیں اینڈ بیفور آئی کلوز دا سیشن, ٹھیک ہے. ایک حدیث آپ نے بڑی پہلے بھی سنی ہو, اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا, اور یعنی وہ جنرلائز طریقے سے بھی اپلائی ہوتی ہے. وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم سناؤں گا اگین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرے صحاب کو لعن طعن نہیں کرنی, ٹھیک ہے. میرے صحابہ کو لعن طعن نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ اگر تم احد پہاڑ جتنا بھی سونا جو ہے نا وہ صدقہ کرو, ٹھیک ہے, تو تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان لوگوں نے, جتنا بے شک انہوں نے ہینڈ فل بھی, جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا بے شک وہ ہینڈ فل تھا یا اس کا آدھا تھا, ٹھیک ہے. تو تم اس ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے. یعنی جس زمانے میں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا اور وہ رسک لیا, ٹھیک ہے. آج اگر ہم احد پہاڑ جتنا بھی سونا
स्पेंड करें तो उस मरतबे को नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ये एक्चुअली इस हदीस का बैकग्राउंड ये था कि हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि बड़े बाद में जाके मुसलमान होते हैं, इनके आर्गूमेंट शुरू हो गई थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ किसी जंग के अंदर, ठीक है। तो उसको सुनते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की थी कि तुम मेरे जो पुराने लोग थे, यानी साबिकून, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन उनको फेवर करते थे, उन सहाबा को जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम में दाखिल हुए थे, ठीक है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को मुखातिब होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि इनको लान तान नहीं करनी, ये लोग पुराने सपोर्टर्स हैं, ठीक है। फिर हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, इनसे एक रिवायत आती है कि, और इंटरेस्टिंग सी है, मैथमेटिकल सी भी अगेन, एंड दिस एक्साइट्स मी अ लॉट। वो ये कि कहते हैं कि हज़रत मदीना में तकरीबन हर बंदा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सदक़े पे गुजारा कर रहा है, ठीक है, जी रहा है, ठीक है। अच्छा, उसकी वो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, वो कहते हैं कि 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना औरों के कर्जे देने हैं, ठीक है, तो वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपनी जानिब से उनके कर्जे दे देते हैं, ठीक है। और फिर 1/3 लोग ऐसे हैं मदीना के अंदर जिन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के इनके कर्जे देने हैं, तो ये भी अब्दुर्रहमान बिन औफ माफ कर देते हैं, ठीक है। और फिर 1/3 लोग ऐसे हैं जो जिनको हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ना वो वैसे ही सदका दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पूरी पॉपुलेशन मदीना की जो है ना वो इनके सदके के ज़द में सॉर्ट ऑफ, ठीक है, वो इनके सदके के उस सर्कल के अंदर आ जाती है। आई वांट टू एंड ऑन वन लास्ट रिवायत। ये बड़ा एक ट्रिकी मौका था, जैशुल उसरा, ठीक है। इसकी डिटेल मुझे तो नहीं पता अभी, आई वुड हैव टू रीड मोर ऑन दिस, ठीक है। बहरहाल ये एक अगेन एक मुहिम थी, एक गज़वा था, एक जंग थी। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन रिक्वेस्ट की थी कि यू वांट फाइनेंशियल सपोर्ट हियर, ठीक है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो है ना वो 20 दिनार कहीं पे आता है, या गोल्ड कॉइन, सॉरी, ठीक है, या फिर 200, ठीक है, किसी रिवायत में 200 भी आता है, ये उस मौके पे दिया था, ठीक है। इट्स ह्यूज अमाउंट, राइट। तो अगेन इनको इस पे सबकत ले गए थे हज़रत उस्मान गनी, ठीक है। मैं यहाँ से आगे यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। स्टार्ट विद वेरी स्ट्राइकिंग हदीस, ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।